اور ہمارے شرکا بہت سارے تشریف فرما اور سبھی اور جیسے جیسے نماز تراویح سے جو لوگ فارغ ہو رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ان شاء اللہ مسجد بن جائے گی ہمارے ٹاؤن شپ سے بھی مقابلہ اور وہاں ہمارے وہ بھی پہنچنے والے ہیں کچھ اب آپ پہنچ گئے ہیں ہمارے چودھری محمد صابر صاحب یہ محمد پورہ بسنور سے ٹاؤن سے تشریف لائے اور ہمارے بہت سارے دوست ادھر محمد بشیر صاحب بیٹھے ہیں اصغر صاحب بیٹھے ہیں عبداللہ ہیں اور بہت سارے یہ احباب سارے میرے ساتھ آئے اللہ کریم جل وعلا شان سبھی کا نام علی جناب میں قبول و مقبول فرمائے. آئیے حضرت گرامی یہ سالانہ محفل ہمارے سالار قافلہ جناب محترم مکرم محبی و مشفقی محمد طفیل صاحب زندہ محدود یہ بحمداللہ تعالیٰ آج کی یہ محفل کا جو انتظام سلام یہ 40ویں محفل اللہ کے فضل سے ان کی نگرانی میں ان کی کوشش اور کاوش سے آج سجی ہے اور بڑا لمبا وقت 40 سال پڑی آخر منظر ہے جی 40 سال تو اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے جیسے یہ ماشاءاللہ بہت سارے سال مدینہ شریف رہے اور پھر جب یہ کرم ہوا اور 10 سال تو مدینہ شریف کی محفل میرے دور کے والدین کریم ہیں پھر پاکستان آ گئے پھر 10 سال حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حضور وہاں یہ محفل اسی طرح سجتی رہی پھر 10 سال حضرت خواجہ بہاری صاحب یہ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پلی طرح ریلوے لائن کے قریب آگے حضرت خواجہ بہاری صاحب کا دربار ہے تو 10 سال جو ہے وہاں ہوئی. ہم نے کئی دفعہ کی مدنی صاحب قبلہ کو جو لوگ کوئی کریں ایسا سسٹم یہ باہر نکلے مزاروں سے اور کچھ اور برکتیں بھی لوگ حاصل کریں مختلف مقام پہ ہوں پھر کرم ہو گیا اور اجازت مل گئی تو بحمداللہ تعالیٰ کئی جگہوں پہ پچھلے ہمارے کو 2-3 سال مار روڈ پہ جامع مسجد گنبد اقصی وہاں 3 سال تو وہاں یہ پروگرام ہوا اب یہ دوسرا سال بحمداللہ تعالیٰ یہاں ہو رہا ہے. اسی طرح والٹن اور پرے ٹاؤن شپ ہم وہاں بھی ہماری یہ محفلیں ہوئیں تو الحمدللہ آج کی یہ محفل 40ویں محفل 40 سال ہو گئے روٹین کے ساتھ کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ ایک سال بھی ناغہ نہیں ہوا اور جب کرونا تھا ان دنوں میں بھی بحمداللہ تعالیٰ ذکر خیر ہوا محفل بے شک زیادہ شرکاء کو نہیں بلایا گیا لیکن محفل بہرحال جاری اور ساری رہی اور انشاءاللہ یہ صبح قیامت اب جاری رہے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کا ساتھ تعدیر امن و عافیت کے ساتھ ہمارے سبب میں قائم تعداد فرمائے. حضرت گرامی جس طرح مجھے معلومات ہے میں چونکہ یہاں نام تقریب رہا اور قبلہ سے جو ہماری جان پہچان ہو گئی انہوں نے بڑی مہربانیاں فرمائیں آہستہ آہستہ چونکہ میں یہاں سے بھی بہت دفعہ گیا ہوں خواجہ بہاری صاحب انہوں نے ٹاؤن شپ میں چلا گیا وہاں سے تو کئی سال الحمدللہ ہمارے قافلے وہاں سے کاروں کے ذریعے موٹر سائیکلوں کے ذریعے کوئی کرایہ کی پک اپ وغیرہ کر لیتے تھے تو الحمدللہ حاضریاں ہوتی رہیں اور اللہ تعالیٰ کا احسان انعام کا بہت سارے لوگوں کو والدین کریم ان کے ساتھ ایک والہانہ جب بھی ان کو فون ہم کرتے ہیں کہ 25واں روزہ کہہ رہے یاد ہے جناب چلیں گے جناب چشتی صاحب چلیں گے تو الحمدللہ یاد کرتے ہیں. اور پھر ہمارے فیصل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو جب سے یہ میرے مختلف تھے وہاں اور ان کو میں یہاں لایا اور اللہ نے ان کو اتنا کرم کیا اس محفل کی خوب سنگت بابا جی صاحب کے ساتھ نبھا رہے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے. لنگر انچارج بہت سارے کاموں کا انہوں نے ذمہ لیا ہوا ہے اور وہ بھی بڑی خوش روبی کے ساتھ عقیدت و محبت کے ساتھ بحمداللہ تعالیٰ وہ اس کو سر انجام دے رہے ہیں اور انشاءاللہ سر انجام دیتے رہیں گے. کئی دفعہ مجھے فیصل بھائی نے کہا کہ بابا جی سے گزارش کریں یہ محفل ہمیں دے دیں یہ ہم ٹاؤن شپ میں کریں تو وہ فرماتے ہیں بھائی جیسے حکم ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ باہر آ جائے گی. اب باہر آ گئی الحمدللہ مختلف جگہوں پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس محفل کا انعقاد ہو رہا ہے. اور آج ہمارے وہ بزرگ کہ ہر سال ہم ان کی لائیو دعا سنتے ہیں کہاں سے آتی ہے مدینہ شریف سے آتی ہے. آج الحمدللہ وہ مرد درویش اور حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب مدنی ادام اللہ فیوزہ آج خود تشریف فرمائیں کے سامنے آج ان کی زیارت بھی کریں گے ان کی وہ دعا بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہر سال الحمدللہ تعالیٰ سالانہ محفل کے اندر بھی اور مختلف مقامات پہ ہماری جو محفلیں ہوتی ہیں وہاں بھی
قبلہ مدنی صاحب ان کو آگاہ رکھتے ہیں، ان سے رابطہ رکھتے ہیں. آج بھی ہماری محفل ہے اور آپ نے وہاں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کے دعا کرنی ہے تو بڑی پابندی کے ساتھ، بڑی خوشی و خضوع کی، بڑی دقت آمیز دعا کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ بھی ہمارے سروں کے تعبیر قائم فرمائے. آئیے گرامی میں کچھ باتیں جو قبلہ نے فرمائی کی وضاحت کر رہی ہیں. آخر یہ محفل کیوں مناتے ہیں اور جو وہاں سلسلہ ہوا اس کی دیکھ دو باتیں میں اب وہ اجازت دے دیا ہے، میں باتیں کرنے لگا ہوں، مجھے روکنا نہیں ہے مدنی صاحب. اب میں آپ کو وہ بات ضرور بتاؤں گا آخر کیوں ایسا ہوا اور ہم لوگ کیوں حساد لگ گئے. اور میں اپنی بھی ذاتی بات کروں گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مسجد میں ان کی زیر نگرانی رہا تو بہت سارے معاملات میرے سامنے آئے اور انہوں نے کرم کیا، وہ ساری باتیں مجھے بتائیں. پھر خواجہ بیان ٹاؤن شپ چلا گیا، وہاں بھی یہ سلسلہ جاری رہا. ہماری مسجد میں بھی یہ محفلیں ہوں، ہمارے چودھری صابر صاحب بیٹھے ہیں ان کی مسجد میں، مسجد نور میں تو کئی محفلیں ہوئی جی. تو اس کا جو سلسلہ ہے ہمارے مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، یہ مجھے مدنی صاحب نے بات بتائی، محمد طفیل مدنی صاحب نے کہ یہ پاکستان آئے گئے تھے مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور بچوں کی شادیاں تھیں اور چلے گئے مدینہ شریف رمضان شریف سے کچھ دن پہلے. تو مدنی صاحب نے میں فرمایا کہ مفتی صاحب نے مجھے بتایا کہ میں سرکار کی بارگاہ میں رمضان میں جب پہنچا کچھ دن پہلے تو مجھے خیال آیا کہ سارا زمانہ یہاں مدینہ شریف دور دور سے حضور کے غلام حاضر ہوتے ہیں اور میں مدینہ چھوڑ کے لاہور پاکستان سرکار کے والدین کریمین کی اس محفل میں جشن میں چلا جاتا ہوں. ذہن میں خیال آ سکتا ہے، خیال آ گیا. فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے اس کے حضور سارا زمانہ آپ کی بارگاہ میں رمضان شریف کی دور دور سے آپ کے غلام یہاں حاضر ہوتے ہیں اور میں مدینہ چھوڑ کر لاہور آپ کے والدین کریمین کے اس ذکر والے مبارک اس سلسلے میں چلا جاتا ہوں. یہ میرے جاننا کیسا ہے. تو بابا جی نے یہ مفتی صاحب نے تو یہ عرض کیا اور پھر جو کرم ہوا مدنی صاحب نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب نے ان کو بتایا کہ میں رات خواب کو سویا تو مجھے کریم آقا کی زیارت ہو اور مفتی صاحب کو کریم آقا نے فرمایا مفتی محمد اکمل تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ سارا زمانہ یہاں آتا ہے اور میں چلا جاتا ہوں مدینہ چھوڑ کے. سارا زمانہ آتا ہے تو اپنے کاموں کے لیے آتا ہے، اپنی ضرورتوں کے لیے آتا ہے اور تم میرے والدین کے سالانہ اس محفل ذکر میں جاتے ہو. صرف تم نہیں جاتے بلکہ میں بھی وہاں جاتا ہوں اور میرے چچا حضرت امیر حمزہ اس پروگرام کی نگرانی فرماتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، کیا برکت والی محفل ہے جی. مدینہ سے ہر سال آ کے خطاب کیا کرتے تھے، اسپیشل آیا کرتے تھے. آج بھی الحمدللہ تعالی ہمارے پاس موجود ہے، ان کی اب زیارت بھی کر لیں اور انشاءاللہ ان کی دعا بھی ہوگی، چھوٹا سا بیان بھی ان کا ہوگا. پھر آخر میں انشاءاللہ تعالی وہ دعا کروائیں گے. اب قبلہ محمد طفیل مدنی صاحب نے جو بات مجھے بتائی میں اب آپ کو سنا رہا ہوں، چاہے مجھے بعد میں ڈانٹیں تو ان کی مرضی یا کریں، میں رکنے والا نہیں ہوں. کیونکہ اصل جو قائد ہے اس کی جو شروعات ہوئی جو مجھے انہوں نے بتایا فرمایا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پھر ان کے صدقے جو میرے اوپر کرم کا چھٹا آیا جو مجھے نہیں بیٹھنے دیتا، میں پچھلے میلادوں میں اور آگے پیچھے ہری پور ہزارہ یا تقریروں کے لیے گیا، جگہ جگہ میں نے حضور کے والدین کریمین کے تذکرے کیے اور اتنا وہاں شعور ڈیولپ ہو گیا، ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا لوگوں میں. اب لوگ مجھے بلا بلا کے وہاں سن رہے ہیں. اور ادھر کشمیر تو پھر میں پہنچ جاتا ہوں. ابھی میں کشمیر تھا، اسٹڈی میں واپس آیا تو وہاں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ کریم آقا کے والدین کی تذکرے ہی ہوتے ہیں. پھر میں نے جو کلام لکھے انشاءاللہ وہ بھی آخر میں آپ حضرات کو سناؤں گا، وہ کریموں کے کرم سے لکھے. اب آئیے اس بات کی طرف جاؤں. قبلہ محمد طفیل مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے جو بات مجھے بتائی مجھے کہ مجھے شوق ہوا کہ رات کو بقیع شریف کے اندر دن کو تو وہ لوگ ٹکنے نہیں دیتے، رکنے نہیں دیتے جی، پیچھے لگے رہتے ہیں. تو شوق ہوا کہ میں رات کو بقیع شریف کے اندر جا کے زیارت سلام پیش کروں، کچھ وہاں وقت گزاروں. تو وہاں کے جو چوکیدار تھے، عربی میں چوکیدار کو حارس کہتے ہیں. اس وقت دروازہ جو ہے وہ پرلی طرف سے تھا، جس طرف
اونچی جگہ ہے نا، پھر ایسے نیچے نیچے ہو کے اس طرف جو صحابہ کرام کے مزارات ہیں اس طرف دروازہ تھا. تو فرماتے ہیں میں نے چوکیدار سے کوئی دوستی بنائی، آنا جانا بنایا، اور اس کے ایک دن کہا کہ یار مجھے رات کو بتی لائٹ بھی نہیں ہوتی بقیع شریف میں، تو مجھے جانے دے اور میں وہاں کوئی زیارت کرنا چاہتا ہوں، کچھ مزارات پہ ذرا تھوڑی دیر بیٹھنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ محمد طفیل صاحب پتہ ہے نا کہ قانون بڑا سخت ہے، جو پکڑا جاتا ہے پھر چھوڑتے نہیں ہیں. 12 منٹ ڈال دیا، اور جو زندہ یا بندہ کوشش کرنے والا اپنی منزل کو پا لیتا ہے. اسی شوق میں پھر نے آنا جانا جاری رکھا. پھر بہت ساری دوستی جب ہو گئی، ایک دن فرماتے ہیں سردیوں کا موسم تھا اور میں اس کے بعد بیٹھا ہوں، 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، اور میں نے اسے کہا تو کہ اللہ رسول کا واسطہ مجھے جانے دے، رات کو لائٹ تو ہوتی نہیں ہے اندر، کیا ہونا ہے، میں حاضری دے کے آ جاؤں گا. اب فرماتے ہیں جب اللہ رسول کا میں نے واسطہ ڈالا، اب آگے تو بات ختم ہو گئی. اس نے کہا یار تم نے واسطہ ہی ایسا ڈال دیا ہے، اب چلا جا لیکن جلدی آ جانا، جلدی آ جانا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا میں جلدی آ جاؤں گا. یہ اندھیرے میں اس طرف سے داخل ہو گئے. اب تو ادھر سے دروازہ ہے نا سرکار کی بارگاہ کے اس طرف سے، پہلے پرلی طرف دروازہ ہوتا تھا. تو اسے چلتے 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 جب اونچی جگہ پہ آئے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف جو ہے بالکل دیوار کے ساتھ ہے. ادھر اونچے ہوتے ہیں تو پہلے مزار حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ گیا. فرماتے ہیں اب ایسے مزار شریف میں ایسے دیوار ہے تو سرہانے کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، منہ میرا دیوار کی طرف ہے، سر مبارک کے پاس میں بیٹھ گیا. میں نے ماں جی کو سلام کیا اور ساتھ کہا اے اماں جی، اے اماں، اے میرے حضور کی والدہ والدہ، آپ کو بڑی خوش نصیب ہیں. آج سارا عالم کہہ رہا ہے اللہ ہمیں اپنے محبوب کی زیارت کرا. آپ کی خوش بختی کا کیا نام ہے، خوب زیارتیں کی ہوں گی، کبھی رخسار چھونے ہوں گے، کبھی جو ہے پیشانی چھوٹی ہوگی، کبھی ہاتھوں کو بوسے دیے ہوں گے، کبھی پاؤں کو بوسے دیے ہوں گے. کتنی تو خوش نصیب خاتون ہے، ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے پاس بیٹھی ہیں اور میری ساری باتیں سن رہی ہیں. ایک ذوق اور مستی کا عالم تھا. فرماتے ہیں میں چونکہ ایسے بیٹھا تھا، پیچھے سے لائٹ پڑی، بڑی زوردار لائٹ پڑی. میرا دل ڈر گیا کہ کوئی بات دل جس سے ڈر رہا تھا وہی بات ہو گئی، چھاپا پڑ گیا. کوئی آ گیا پیچھے ٹارچ لے کے، روشنی لے کے، کہتے ہیں میں بس تھوڑا سا ایسے اٹھا، ایسے ایسے اٹھا دیکھنے لگی اور یہیں ایسے سلم ہو کے رہ گئے. کیفیت سے کیا دیکھا، نوجوان شخصیت ہے، وہ جو سنہری سنہری بال آتے ہیں، جوانی پھر کالے بال آتے ہیں، تو وہ بال ہیں اور مبارک دانتوں سے، اور سامنے ان کو کہتے ہیں روایات بعد میں ثنایا اولیاء، یہ جو 2 بڑے سامنے دانت ہوتے ہیں ان کے سوراخوں سے پھر 4 جو ہوتے ہیں ثنایا اولیاء. ان میں سے بھی نور اور چہرے سے بھی نور تھا جو روشنی میں بھی میں حیران ہوا، اللہ پر اتنا نورانی چہرہ اور اتنی لائٹ اس کے اندر کہ بہت بڑی لائٹ. تو میرا گھبرایا ہوا عالم ہم نے دیکھا. فرمایا مل خوف نہیں کرو، ڈرو نہیں. جانتے ہو فین محل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرانی عربی ہے. اس زمانے میں شاید قبر کو محل کہتے ہوں گے. آج تو قرآن کے اندر بھی قبر کا لفظ آ گیا، آج تو حدیثوں کے اندر بھی قبر کا لفظ آ گیا، تو یہ وہ پرانی عربی ہے. فرمایا کہ جانتے ہو فین محل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے والد کا مزار کدھر ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا لا ادری، میں نہیں جانتا. فرمایا تدری، تو جانتا ہے، تو جانتا ہے. اب جب شاہ خالد کے فیصل کے دور میں سرکار کے والد کرام کے کچھ صحابہ کرام کے مزارات اس جگہ سے آپ کی مبارک نیتیں دوسری جگہ پہ جب دفن کی گئی تو حضرت عبداللہ پاک کا کفن بھی میلا ہونا تھا. اب انہوں نے جب دیکھا سعودی گورنمنٹ نے کہ یہ پہلے آ کے قبروں پہ جناب ان سے مانگتے ہیں دعا کے لیے کوئی ہاتھ اٹھائے تو وہ فوراً دماغ میں شرک کا ایسا مولوی نے ان کے دماغ میں بات ڈالی ہے کہ یہ مانگ رہے ہیں شرک کر رہے ہیں. حالانکہ دعا مانگ رہے ہیں، اپنے لیے شاید دعا مانگ رہے ہیں، بس انہوں نے یہ ان کے ذہن میں بات فٹ کر دی ہے کہ جب یہ مانگتے ہیں جن سے مانگتے ہیں قبر والوں سے یہ شرک کر رہے ہیں. اب حضرت گرامی کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کریم آقا کے والد گرامی کی جب تدفین کو قبر سے مبارک بدن نکالا گیا تو بڑے بڑے ساری دنیا کے مسلمان بادشاہ زیارت کے لیے گئے. تو یہ چونکہ الیکٹریشین تھے اور ان کے گھروں میں لائٹ کا کام کرتے تھے، شاہی ملازم معروف تھے، ایک وہ 25 کاموں سا ملتا ہے جدھر مرضی چلے جائیں، بادشاہوں کے گھروں میں جو کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے. بہرحال مختصر کہ انہوں نے
کریم آقا کے والد گرامی کی خود زیارت بھی کی ہے جب قبر سے آپ کا مبارک بدن باہر آیا گیا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا ایسی جگہ دفن کرو کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اب تو ان کا دفن بھی پہلا نہیں ہے, یہاں تو یہ مٹی چاٹ کے یہ بدن قبر بھی چاٹ جائیں گے, تو ایسی خفیہ جگہ پہ دفن کرو رات کے دیر میں کسی کو پتہ نہیں چلے. لیکن واقفان حال پر یہ بات کم بلا چھپی رہ سکتی ہے. مدنی صاحب کے بلا کو پتہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہن بھائیوں کے مزارات ہیں, ان کے درمیان میں حضرت عبداللہ پاک کا مزار شریف ہے. اب فرماتے ہیں کہ جب میں نے کہا میں نہیں جانتا, انہوں نے فرمایا تدری تو جانتا ہے. فرماتے ہیں میں نے ہاتھ پہ گھڑی باندھی, یہ ساری باتیں مجھے یاد ہیں جو انہوں نے مجھے بتائیں. یہاں ہاتھ رکھا, فرمایا تعال مائی اور میرے ساتھ, اور مجھے یہ فرمایا کہ چشتی صاحب مجھے نہیں پتا کہ میرے پاؤں زمین پہ لگے ہیں یا نہیں لگے. میں جب دیکھا میں نے تو ہم حضرت خاتون جنت کے مزار کے قریب کھڑے ہیں. جب کھڑے تو انہوں نے فرمایا اور خود فرمایا واہ کہانی کا راجا ہاں محل ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 1 2 3 یہ جو ہے درمیان والا ہاں یہ محل قبر ہے ابو محمد حضرت عبداللہ. یعنی فرماتے ہیں اتنا میں حیران ہوا, پوچھتے پوچھتے ہیں کہ قبر شریف کدھر ہے, محل کدھر ہے, اور خود بتا رہے ہیں. تو بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا مانند شہید حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے ابو محمد, ارے ابو محمد, میں حضور کا والد عبداللہ. یوں جاتے یہ کرم ہو گیا. یہ کتنی بڑی سعادت ہے, یہ کتنا بڑا انعام ہے امتی کے لیے. جاگتے ہوئے بابا, جاگتے ہوئے, جس طرح جاگتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے حضرت سرائی کی ایمان والدین میں رسول کے ایمان پر اور اسلام پر جنتی ہونے پر. جب حضرت سرائی کی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جرأت مومنانہ کے ساتھ ان کی پروٹیکشن میں رسالے لکھے اور کریم آقا کے والدین کی شان کا یوں تحفظ کیا, ایمان کا تحفظ کیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے راضی ہو گئے, اتنے خوش ہو گئے, 72 یا 75 مرتبہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کو جاگتے ہوئے زیارت کروایا, جاگتے ہوئے زیارت کروایا. تو کیوں نہ منائیں گے؟ آپ لوگ کئی کہتے ہیں کیا ہوا جی حساب کے سرکار کا دن مناتے ہیں, ہر سال یہ ذکر ہو رہا ہے, ہر سال لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, بڑا اعلیٰ تبرک ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. یہ اصل میں اندر کچھ بات اور ہے, اندر کچھ بات اور ہے. اب میں اپنی بات نہیں بتانا چاہتا, لیکن آپ کہیں گے ملتا کیا ہے بھائی, جو ہمیں ملا ہے. میں بات ہو گیا تو میں وہ بات کر ہی نہیں سکتا, میں اپنے آپ میں پھر رہتا نہیں ہوں. مجھے انہوں نے یہ بات بتائی تھی, میں کشمیر تھا, ان سے چھٹی لے کے گیا تھا کی عادت لے کے کہ میں تو کشمیر جاؤں, چلا جاؤں. رمضان شریف کا مہینہ تھا, میں چلا گیا وہاں, میں نے مسجد میں ذکر فکر کی, ڈیوٹی لے لی. اب چونکہ کارڈ پہلے چھپتے تھے ہمارے, میں بہت سارے کارڈ لے جاتا تھا, اپنے دوست احباب کو جا کے بانٹتا تھا. کچھ احباب الحمدللہ اس دعوت پہ آ جاتے تھے, رونق لگ جاتی تھی. اب میں ادھر تھا تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اب چلا گیا ہے, رمضان شریف کا مہینہ ہے اور یہ مولانا حضرات کی فصل پکی ہوتی ہے, کوئی پیسے پوسے ملتے ہیں لیلۃ القدر کو, کوئی عید کے دن. اب آتا ہے کہ پتہ نہیں آتا, لیکن اللہ تعالیٰ کے درجے بلند فرمائے, ہمیں ایسے رستے پہ لگا دیا ہے, ہم مرتے مر جائیں گے, یہ ذکر فکر تو نہیں چھوڑ سکتے, یہ دن تو نہیں چھوڑ سکتے. اب مجھے کچھ دن پہلے, میں ابھی ڈڈیال تھا کشمیر سے, وہ میر پوسا کے 2 گھنٹے کا سفر ہے, وہاں میں کچھ دروس دینے گیا ہوا تھا, تو مجھے فون آیا کہ بیٹا کہتا فرمان یاد ہے یہ 40 کا پروگرام. میں نے کہا ضرور, میں نے تو اپنے دوستوں کو کہہ دیا کہ میں 24ویں روزے کو آ جاؤں گا اور انشاءاللہ پروگرام. اب میں وہاں رہ سکتا تھا, مالی فائدہ بھی ہو رہا تھا, ہو جاتا اور بھی, لیکن مال بھی اور جان بھی قربان حضور کی ذکر کرتا. اب کیوں نہیں مجھے ذکر پڑھنے دیتا, کیوں میں ذکر کرتا ہوں, اس کی بات میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. ایک بات مختصر سی بات سنیں, مجھے ہی فرمایا کہ چلے جاؤ. اب جب وہ دن قریب آیا تو ہم سوچ رہے ہیں کہ کارڈ وہی بانٹتا تھا, آدمیوں کو لے کے آتا تھا. اب تو وہ پتہ نہیں عید ادھر پڑھ کے آئے گا, عید پڑھ کے ہی آنی تھی. میں نے مولانا خورشید صاحب سے کہہ دیا
کہ جی میں نے 23ویں روزے کو چلے جانے کا کہا مولانا کیا کر رہے ہیں آپ نے پہلے تو نہیں بتایا لیلۃ القدر کی رات آ رہی ہے آپ کا بیان ہونا ہے لوگ آپ کی خدمت کریں گے عید آگے آئے گی آپ نے پڑھانی ہے لوگ آپ کی خدمت کریں گے میں نے کہا کہ بالکل مجھے پتا ہے خدمت ہوگی لیکن جو میری حاضری سالانہ وہاں ہے تو میں مس نہیں کر سکتا یہ کوئی پیسے پوسی کا کوئی چکر نہیں میں جناب 23ویں روزے کو آ گیا اور 24ویں روزے کو قبلہ مسجد میں حاضر ہیں میں وضو کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہوں مسجد میں خانہ خدا میں کھڑا ہوں 24ویں روزے کو عصر کی نماز کے وقت کیا وقت تھا تو موبائل فرماتے میں نے نکالا اور موبائل نکال کر میں فون کرنا چاہتا تھا کہ فون کروں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا کارڈ وارڈ آ چکے ہیں تو فرماتے ہیں کیسے نا فون نکال کے میں نمبر پہ 0 پہ بھی ہاتھ رکھنے والا تھا کہ اس دن اس وقت پر میں نے گیٹ کو جب انگلی لگا دی جب میں پہنچ گیا میں نے انگلی لگا دی اب ہاتھ اٹھا لیا پیر دیکھوں کون بندہ ہے پھر بعد میں فون کرتا ہوں جیسے میں نے دروازہ کھولا ایک ایسی کیفیت میں آ گئے ایک ایسے جذب کا عالم گیا تو میں تعلمان آ گیا تیری 2 سال عمر ہو گئی ہے تیری 2 سال عمر ہو گئی یہ بے سخت کر کے مجھ سے کرنا نکلا اندر سے بیٹھ گئے بہت خوشی لگی بہت اچھا کیا تو نے میں اب بڑا انتظار کر رہا تھا کہ شاید نہیں آئے گا میں بھی تمہیں فون کرنے والا تھا اور میں نے انگلی نہیں لگائی تم نے پہلے انگلی لگا دی گیٹ کو میں آ گیا اب میں کار شاٹ لے کے آ گیا اب اگلی جو بات انہوں نے فرمائی ایک کتاب بھی چھپی تھی خوشخبریاں اس میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا آپ لوگوں نے کتاب ایک لکھی اس میں یہ ساری باتیں لکھی تھی کہتے ہیں 24واں روزہ تھا اور جو اگلی بات کیسے کروں اندر جو قبلہ کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے بڑا کمال کا اس میں لیٹتے ہیں بیٹھتے ہیں تو بڑے کرم ہوتے ہیں وہاں کریم آقا کے والد گرامی کی بھی کئی دفعہ جاتے زیارت ہوئی سرکار کی کئی دفعہ ان کو زیارت ہوئی بڑا وہ اندر ماحول ہے یہ آگے میں بس بات مکمل ہو گئی مجھے سمجھ رہا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بات نہ کروں اب تو جو میں بات کروں گا ضرور خالی جستجو ان کے لیے چھوڑ دیں جی میرے دوستوں کو بھائیوں کی دل میں جستجو پیدا ہو ہم بھی ادا کام کریں میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے جو تھوڑی بہت حاضریاں دی مجھے کیا ملا یہ بات تو آ گئی ایڈ پہ آ گئی اتنی میں محنت کر کے بات کو یہاں تک لایا اب ذرا سن لیں کیا ہوا کہ فرماتے ہیں کہ میں شام کے بعد یہیں لیٹتا ہوں کبھی آنکھیں بند کر کے دروشی پڑھتا رہتا ہوں ایسی آنکھیں بند ہوتی ہیں زیارت ہو جاتی ہے اور کبھی آنکھیں کھولتا ہوں یہ کرسی بڑی ہے بڑی کمفرٹیبل وہاں اندر تو حضرت عبداللہ پاک کی دفعہ وہاں تشریف فرما حضرت کریم آقا کی وہاں زیارت ہو رہی ہے تو فرماتا ہے کہ میں رات کو جب سویا نا گھر آ کے آنکھیں میری باتیں میں دروشی پڑھ رہا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت قبلہ مفتی صاحب اور ہمارے قاری محمد علامہ صاحب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہاں مسجد میں بس امام کے رہے الحمدللہ یہ اپنا قافلہ لے کے آگے اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے اب وہ بات سن لیتے رہے تشریف فرما رہا ہے سارے تو فرمانے لگے میں لیٹا ہوا تھا اور آنکھیں میری بند ہیں میں دروشی پڑھ رہا ہوں اور اسی دورانیے میں میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے کیا دیکھا کہ کریم آقا علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ کرسی پہ رونق افروز ہیں تیرے آنے کی مجھے بڑی چونکہ خوشی تھی بے ساتھ میرے منہ سے نکل گیا حضور کو عطا الرحمان بھی آ گیا ہے عطا الرحمان بھی آ گیا ہے تو آپ نے بات فرمائی ہے میں کیسے بیان کروں کرم کی حضرت نے فرمایا آسن صدیق اچھا دوست ہے کیا فرمایا اچھا دوست ہے ہم جیسے رزیق ہم جیسے گناہگار ہم جیسے روسیہ بندے یہ تھوڑا کریڈٹ ہے یہ تھوڑا انعام ہے یہ تھوڑا کرم ہے فرمایا احسن صدیق اچھا دوست ہے یہ کبلا نے مجھے بات بتائی اب یہ کرم ہونے کے بعد بھی کوئی بندہ اس محفل سے غیر حاضر ہو سکتا ہے یہ برکتیں ہیں بے شمار کرم کے چھٹے لوگوں کے آ چکے ہیں جو آنے والے ہیں ہر ایک کے بعد میرے حضور کے والدین کریمین کی برکت کے بہت سارے پروگرام ہیں الحمدللہ یہ فیصل بھائی بیٹھ کے رہنے سے پوچھیں کہ بتائیں گے نہیں مجھے پتا ہے لیکن ان میں بھی کرنا پڑ سکتے اور بہت سارے احباب بیٹھے تو ہمارے علامہ محمد القاب صاحب یہ مسجد جو جامع مسجد محمدی اکسوالی ہے مار روڈ پہ ان کے خطیب ہیں میں آپ سے گزارش کروں یہ سامنے تشریف لائیں علماء میں آپ تشریف لائیں یہ آپ سامنے لائیں تو ہمارے مہمان خصوصی مہمان ثنا خان کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اور کریم آقا کے پاس گئے اور بارگاہ میں بڑے خوبصورت سالانہ کلام سناتے
اور وہ تشریف لا چکے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور سب احباب بڑی توجہ کے ساتھ انہیں سماعت کریں گے، بڑا خوبصورت. لیکن میں جب نعرہ لگاؤں گا تو محبت سے اور سبحان اللہ کی بول میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجہ والد گرامی کی بارگاہ میں وہ بہت سارے کلام انشاءاللہ پیش کریں گے. تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.